أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين। गुज़श्ता रोज़ हमने सूरह आले इमरान आयत नंबर 132 तक मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान आयत नंबर 133 से आगाज़ करेंगे। पहले तिलावत और उसके बाद तर्जुमा और वज़ाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
سورہ آل عمران آیت نمبر 133 133 سے ترجمہ۔ اس سے جو پہلی آیات تھی ان میں تذکرہ یہ ہوا تھا کہ اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی سود کھانا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین، جہنم، اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور کیا کرو اس سے بچنے کے لیے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کا نزول کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ انسان معاشرہ خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہو، غالب ہو، جس معاشرے پر خدا اور رسول کی نافرمانی غالب ہو، وہ پھر توقع رکھے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، یہ توقع بجا نہیں ہے، بے جا ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس کے بعد سے ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت لے جاؤ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اس جنت کی طرف جانے میں اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں سبقت لے جاؤ۔ سارعو، جیسے کل آیا تھا وہ اہل کتاب، اچھے یہودی اہل کتاب، ان کے بارے میں یسارعون فی الخیرات، یہ خیرات میں سرعت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی ہے، اس کی دوسری شکل ہے سارعو، تم بھی سرعت کے ساتھ، اور یہ سارعو میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا معنی ہے، یعنی ایک دوسرے سے جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں۔ اور اگلی آیات میں پھر خود قرآن نے وضاحت کی ہے کہ یہ مغفرت کی طرف کیسے انسان جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہے استغفر اللہ، جلدی جلدی کہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کہے میں مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کر رہا ہوں، یہ مراد نہیں ہے۔ جب تک کہ اس استغفر اللہ کے ساتھ اس کا قلب بھی شامل اور اس کا عمل بھی شامل، ارادہ بھی شامل نہ ہو۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت، وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے جنت تیار کی گئی۔ ادھر جہنم کے لیے کیا کہا تھا؟ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للکافرین۔ کون سے کافر؟ جو بس جو غیر مسلم ہے؟ نہیں، وہاں پہ کیا بتایا؟ سود کھانے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ جو سود کھا رہے اللہ سے، سورہ بقرہ میں گزر چکا، اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے، اس میں جائیں گے جو ہے ہی کافروں کے لیے، یعنی کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ کی نافرمانی انہیں کفر کی طرف لے جائے گا۔ اور مغفرت کی طرف جلدی کرو، تاکہ کس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو؟ اعدت للمتقین، وہ جنت کے جو صاحبان تقوی کے لیے تیار کی گئی۔ بے تقوی لوگ نہیں جا سکتے جنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی سے قبولیت اعمال ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ میں آیت بار بار تکرار کرتا ہوں جب بھی تقوی کا آتا ہے، تاکہ یہ بیٹھ جائے ذہنوں میں، تاکہ یہ بیٹھ جائے۔ بے تقوی کچھ قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جنت بھی کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، چونکہ انہی کے اعمال قبول ہو۔ اب دیکھیے، اب اگلی آیات میں ان متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔
جو ہم گھڑ لیں وہ ان کی صفات نہیں ہے، جو اللہ بتائے وہ ان کی صفات۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو چاہے آسودگی میں ہو یا تنگی میں ہو، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی عہد ہے، تعہد ہے، کمٹمنٹ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے، چاہے آسانی میں ہو چاہے سختی میں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو آسودگی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے، اچھے کام نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ روایات میں جو ایک واقعہ ملتا ہے امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کا، کہ امام تشریف فرما تھے، ایک کنیز امام کے وہ کسی برتن میں یا بالآخر پانی ڈال کے دینے لگی، تو اس نے جب اس برتن کو میں سے پانی، جگ میں سے یا جس چیز میں سے بھی جب وہ انڈیلنے لگی تو وہ پانی امام کے ہاتھوں پر گر گیا، اس کی توجہ نہیں رہی، ہمارا ہاتھ ہل گیا، جو کچھ بھی ہو امام کے اوپر وہ پانی یا جو بھی چیز تھی وہ گر گئی، تو امام نے اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف اوپر کیا، دیکھا اس کو، اب وہ بھی انہی کی شاگرد تھی، مثلا اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ امام نے فوراً اللہ کے اس فرمان کے جواب میں اس سے کہا کہ میں غصہ پی گیا، غصہ نہیں کرتا۔ اس نے اگلی بات کی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ امام نے کہا میں نے تجھے خدا کے راستے میں معاف کر دیا۔ اب اس نے تیسرا بولا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کا جواب امام کیا دیں؟ امام نے فرمایا تجھے میں نے خدا کی رضا میں آزاد کیا، آج سے تو آزاد ہے۔ یعنی گویا کہ ایک چیز جو شروع ہوئی تھی غلطی سے، وہ اس آیت کی وجہ سے، مثلا جیسے جیسے وہ آیت بولتی گئی، امام اس آیت کے ساتھ ساتھ، قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہے، اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی طرح سے وہ چلتے جاتے ہیں۔ تو اس کنیز نے کہتے ہیں بعض گناہ خیر کا سبب بن جاتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے تو اتنا اس کو ندامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور توبہ اور استغفار کر کے قریب ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک رسول اللہ کے صحابی تھے، وہ ان کی تہجد میں ریگولر تھے، ایک دن رہ گئی، ان سے نہیں پڑھی۔ اب چونکہ ریگولر تھے تو بہت شدید پریشانی کا حملہ ہوا، زار و قطار رونا شروع کر دیا، روتے رہے۔ اگلے دن جو ہے جب سوئے ہوئے تھے تو ایک بندہ اٹھانے کے لیے آ گیا، انہوں نے کہا بھائی کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ اس نے کہا شیطان اور نماز شب کے لیے اٹھائے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، اصل میں کل تیری نماز شب رہ گئی تھی تو اتنا رویا ہے کہ اللہ نے تجھے کئی نماز شب کے برابر تیرا اجر مثلا دے دیا گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج پھر وہی کام ہو، تو ایک ہی نماز شب پڑھ اور اس کا تو اجر وہاں پر لے لے۔ بعض دفعہ خدا کے نیک بندوں سے جو خطائیں ہوتی ہیں، وہ خطائیں کیوں خیر کا سبب بن جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ندامت بہت ہوتی ہے، ان کو تڑپ بہت ہوتی ہے، اور وہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور خدا سے اور الرٹ ہو جاتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور محتاط ہو جاتے ہیں، جو عام روٹین میں وہ نہیں تھے۔
تو اس سے بھی یہ غلطی ہوئی اور امام نے بالآخر اس کو اس آیت کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آزاد کر دی۔ بس یہ صفات کون سی بتائی گئی اس آیت میں؟ متقین کی، جن کے لیے جنت تیار ہے، تنگی ہو یا آسانی ہو، مصیبت ہو یا آسودگی ہو، ان کی عادت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر غصے میں آگ بگولا ہو کے لوگوں کو وہ نہیں کرتے، بلکہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ غلطی ہو گئی، کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنے ملازمین کو، اپنے نوکروں کو، بعض دفعہ اپنے اولادوں کو، بعض دفعہ اپنی بیویوں کو، اور بعض دفعہ بیویاں اپنے شوہروں کو غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں طرف سے کبھی ٹریفک چل پڑتی ہے، توجہ کریں۔ تو یہ ایک انتہائی بری صفت ہے غصے پر قابو نہ رکھنا۔ تو متقین کی نشانی کیا بتائی جا رہی ہے؟ غصے کو آزاد نہیں چھوڑ دو اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ کو ان سے محبت ہے۔ یہاں پہ محسن ہر اچھا کام کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ اردو والا محسن نہیں ہے معنی، ہم جو اردو میں محسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا محسن کون ہے؟ جس نے ہمارے ساتھ کچھ اچھائی کی اور بھلائی کی۔ عربی میں کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی نیک کام، چاہے اس کا کسی دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ احسان، چاہے حقوق اللہ میں سے ہو، چاہے حقوق العباد میں سے ہو، ہر اچھائی۔ واللہ یحب المحسنین۔ صفات ختم نہیں ہوئی، آگے چلتی ہیں صفات۔ اور کون لوگ، اور کون سی صفات ہیں ان متقین میں جن کے لیے جنت تیار ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ جو فرمایا نا اوپر، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اب یہاں پہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جن سے اگر کوئی نازیبا، فاحشہ بے حیائی والا، فاحشہ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے ان سے، انسان سے ہو سکتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی ایسا گناہ جس کا تعلق ان سے مثلا ان کے اپنے ساتھ ہے، کوئی دوسرا بھی انوالو نہیں ہے، اور وہ مثلا یوں بے حیائی نہیں ہے، اگرچہ ہر گناہ خدا کے ساتھ حیا کے منافی ہے، اللہ سے حیا کرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن بہرحال جب بھی ان سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ذکر اللہ کو یاد کر لیتا، اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کرتے رہیں اور خدا یاد ہی نہ آئے، یہ صفت ہے، کیونکہ گناہ بندے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن ان متقین کی صفت کیا ہے؟ متقین معصوم نہیں ہوتے، متقین معصوم نہیں ہوتے کہ ان سے خطا ہوتی نہیں ہے، ہو جاتی، عادی مجرمی، اگر کبھی ان سے ہو جائے کوئی بڑا جرم، کوئی گناہ، ذکر اللہ، فوراً خدا ان کو یاد آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ یہ ہوا کیا تھا؟ ایک شخص تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اور وہ قبریں کھود کر کفن چوری کر لیتا تھا مسلمان ظاہر۔ اس نے ایک دفعہ ایک قبر کھودی تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، اس کی تازہ لاش پڑی۔ کفن چوری کرنے کے ساتھ اس کو گناہ کا غلبہ ہوا، اور اس نے اس لاش کے ساتھ بدکاری کی۔ بدکاری کے بعد اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور یہ شرمندگی ایسی تھی کہ اس کو لے کے رسول اللہ کے پاس چلی گئی۔ رسول اللہ، اب خود رسول پاک کے سامنے ایسے جرم کا اقرار کرنا بڑی ایک لحاظ سے ہمت چاہیے کہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں نے کیا کام کر دیا۔ کام تھا بھی بہت برا، بہت فاحشہ کا لفظ مثلا بتا رہے کہ کیا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ چلے جاؤ، اپنی بارگاہ سے رسول پاک نے اس کو بھیج دیا۔ اس قدر یہ جرم
قبیح تھا. تو وہ چلا گیا، بیابان میں نکل گیا اور روتا تھا اور توبہ کرتا تھا اور استغفار کرتا تھا. اس قدر اس نے توبہ کی اور استغفار کی کہ یہ والی آیات نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے پھر اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلا لیا اور اس کو بتایا کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. تو اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا جائے. خدا کا دروازہ بند کبھی نہیں ہوتا. جو بھی نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور شرمندہ یعنی واقعاً شرمندہ، تو خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان یہ تو بہترین مہینہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مہینوں سے زیادہ اس میں ماحول بنایا ہے کہ انسان کو توجہ ہو جائے اپنے گناہوں کی طرف اور وہ ندامت کی کیفیت اس پر طاری ہو جائے. اب آگے کوئی شب قدر کے عبادات آ رہی ہیں، دعائیں، خصوصی طور پہ دعاؤں کا وقت آ رہا ہے. تو بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان ان اوقات کو گزار دے، ان موقعوں کو گزار دے اور اس کے اندر کوئی سابقہ زندگی اور اگلی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکے. توبہ کی قبولیت کی جو نشانی ہوتی ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے، وہ تبدیلی ہوتی ہے. کسی نے سوال کیا امام سے کہ مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں ہے، کس امام سے سوال کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں یا میں حج سے آیا ہوں تو کیسے سمجھوں کہ میرا حج قبول ہے؟ امام نے فرمایا اگر تیری حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی میں فرق پڑ گیا، اب تیری زندگی بہتر ہو گئی ہے تو یہ علامت ہے تیرا حج قبول ہے. اور اگر تو ویسے کا ویسے ہی ہے پھر کوئی علامت نہیں. اور یہ باتیں واضح ہیں، یہ باتیں واضح ہیں. یہ ساری چیزیں خدا نے انسان کی بہتری کے لیے رکھی. خدا انشاءاللہ ہم کو توفیق دے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان احکام کی حکمت کو سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اور وہ لوگ جن سے جب کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور پھر خدا کا الفاظ دیکھیے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون اللہ کے علاوہ مغفرت کرے گا گناہوں کی. یعنی یہ اور خدا رغبت دلا ہے، تم کرو تو صحیح، کون ہے جو میرے علاوہ کرے؟ میں نہیں کرنی، تو جو کام میں نہیں کرنا ہے میں کیوں نہیں کروں گا؟ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر عادی مجرم نہ بن جاؤ، عادی مجرم نہ بن جاؤ. تم سے خطا ہو جائے گی، لیکن جب انسان سے خطا ہوتی ہے تو اس میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں جرم کر بیٹھا ہوں. وہ شخص جس میں احساس ہی پیدا نہ ہو کہ میں جرم کر رہا ہوں، اس کی حالت خراب ہے. اس کو گناہ کی لذت نے، گناہ کے نشے نے اس طرح کر دیا ہے کہ وہ کرتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ مسلسل گناہ کے بعد بندہ اسٹیج پر پہنچ جاتا. لیکن جن کی یہ سٹیج نہیں ہے، جب ان سے خطا ہوتی ہے، ان سے خطا، یہ ایسا ہی ہے کسی نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہو، اچانک کوئی چھینٹ پڑ جائے اس پر، اس کو کتنا برا لگتا ہے. فوراً اس چھینٹ کو کپڑوں سے دھونے کے چکر میں ہوتا ہے، اور جو سارا کیچڑ میں اور غلاظت میں لتھڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اور بھی گرتے رہے، اس کو پرواہ نہیں ہو. اس کا احساس ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے کہ کپڑے صاف ہیں تو ان پر کوئی غلاظت نہیں لگنی چاہیے. وہ ختم کر کے لگا کے غلاظت، وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. صاف شفاف کپڑے پہنے ہو، انسان ڈرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی چھینٹ غلاظت کی، نجاست کی نہ پڑ جائے. یہ بھی ایسا ہی پاکیزہ روح، نیکیوں کی عادی روح، اگر اس سے کوئی خطا ہوتی ہے اس کو بہت تکلیف شروع ہو جاتی ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا. اور یہ ہوتے کون ہیں؟ آپ خوب توجہ فرمائیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ پھر اصرار نہیں کرتے جو کام انہوں نے کر لیا ہوتا ہے اس پر. اصرار کا مطلب کیا ہے؟ تکرار، اس پہ ڈٹ جانا گناہ پر، وہ نہیں کرتے.
یہ نہ کہ استغفار بھی ہو رہی ہے اور وہ کام بھی جاری ہے، یہ مذاق ہے، یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے۔ استغفار بھی ہو رہی ہے اور بات پر عمل بھی نہیں ہو رہا، نافرمانی بھی جاری ہے۔ وَلَمْ يُسِرُّ، یسرو اصرار سے، اصرار ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ پر اصرار یعنی گناہ کی تکرار، اس پہ ڈٹے ہوئے۔ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا، جو فعل انجام دیا ہوتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جبکہ ان کو علم بھی ہوتا ہے یہ غلط کام نہیں کرتے۔ یہ ہے متقین۔ اب ان کی نشانیاں بتا دی، اب فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، ان کی خدا مغفرت کر دیتا، کیونکہ یہ عادی مجرم نہیں۔ میں نے مغفرت کے بارے میں آپ کو گزشتہ دنوں میں مثال دی تھی۔ مغفرت کیا ہے؟ مثلا لفظی معنی سمجھانے کے لیے، چھری لگی، مثلا میرا ہاتھ کٹ گیا، یا کوئی حادثہ ہوا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گئی، اس کو دوبارہ جوڑ دینا، اس زخم کو دوبارہ، جو گوشت پھٹ گیا تھا دوبارہ جوڑ جائے اور اس صحیح اپنی نارمل جگہ پہ آ جائے، اس پروسیس کو کہتے ہیں مغفرت، عربی زبان، یہ اس کا ایکچوئل میننگ ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ اگر کسی کو زخم لگا ہے اور وہ خدا سے کہہ رہے خدایا اس کی مغفرت فرما دے، یعنی یہ جو میں نے روح زخمی کر بیٹھا ہوں اس گناہ سے، اس کی مغفرت فرما، لیکن ساتھ ساتھ چھری لے کے دوبارہ زخم بھی لگاتا جا رہا، یہ کیسی مغفرت؟ یہ مغفرت کا طالب ہی نہیں، یہ تو اور گناہ کرتا جا رہا ہے، یہ اور زخم لگاتا جا رہا ہے۔ لہذا روایات میں ہماری جو آئی ہیں احادیث، ان میں فرمایا گیا کہ وہ شخص کے جو استغفار بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ گناہ بھی نہیں چھوڑا ہوتا اس نے، وہ کالمستہزئ بربہ، ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو، رب کا مذاق بنا رہا ہو، ساتھ ساتھ گناہ بھی جاری ہے۔ لہذا قرآن نے کیا فرمایا؟ اصرار نہیں کرتے جو کر بیٹھتے اس میں، ریپیٹڈلی وہی کام نہیں کرتے، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی ہیں وہ کہ جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، اور پھر کیا؟ وجنات، اوپر کیا کہتا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ پھر اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے ہوگی یہ، اور پھر بتایا اگر یہ کام کرتے ہو، یہ صفات ہیں، تو پھر ان کے لیے ان کی جزا کیا ہے؟ ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے۔ نعمہ، کیا بہترین اجر ہے، کس کے لیے؟ اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے، محنتی لوگوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے بھی روشیں گزر چکی ہیں، یہ سنن اللہ کے قانون۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں سیر تو کرو، زمین میں سفر کر کے تو دیکھو۔ فانظروا، اور دیکھو، زمین میں سیر کرو، سفر کرو اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کی عاقبت، انجام کیا ہو۔ زمین میں پھرو، ان بستیوں میں جاؤ جو آج ویران پڑی ہیں، قوم عاد کی بستیاں ہیں، قوم سمود کی بستیاں ہیں، قوم لوط کی بستیاں ہیں، یہ بہت طاقتور تھے، یہ بڑی ترقی کی تھی انہوں نے، لیکن ان کا خرابی کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی اپنے اپنے زمانے میں۔ تو زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جنہوں نے یہ اللہ کی نافرمانیاں کی تھی ان کا انجام اوپر بتایا، اچھوں کا، متقین کا انجام۔ اور اب فوراً کس کی طرف ہے؟ اگر وہ تم نہیں بنتے جو وہ صفات ہے متقین والی، اللہ کی اطاعت والی، اگر وہ پیدا نہیں ہوتی تو وہ جزا نہیں ملے گی، پھر کوئی اور جزا ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ تم سے پہلے یہ روشیں گزر چکی، اللہ کی روش نہیں بدلتی،
جو اطاعت کریں گے ان کا انجام، جو نافرمانی کریں گے ان کا انجام دیکھو۔ تم سے پہلے بھی روشیں گزر چکی ہیں، پس تم روئے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان۔ یہ قرآن کی آیات کیا ہے؟ ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیان، اردو میں بھی بیان آپ استعمال کریں، عربی میں بیان کا مطلب ایسا ہے کسی چیز کو بیان کر دینا، یعنی اس چیز کو اس طرح الگ کر دینا کہ باقی چیزوں کے ساتھ وہ مکس نہ رہے۔ دیکھنے والے کے لیے وہ چیز، اگر باقی چیزیں مکس ہو تو یہ بات کلیئرلی نظر نہیں آئے گی، یہ والی چیز تو باقی چیزوں کو ہٹا کے اندر سے اصل چیز کو جو مراد ہے اس کو واضح کر دینا، اس کو عربی زبان میں بیان کہتے ہیں۔ اور چونکہ عام طور پر زبان کے ذریعے باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو اس طرح بات کر دینا کہ بات واضح ہو جائے، اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بیان۔ ھذا، یہ قرآن، بیان، یہ بیان کس کے لیے؟ علماء فقہا کے لیے، محققین کے لیے، فلان کے لیے نہیں، للناس، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ جو اس آیت کو توڑ موڑ کرے گا مریض ہے وہ، اور یہ توڑ موڑ سبب بنی ہے کہ یہ بیان سے لوگ دور ہو گئے، اور بیان سنتے ہیں اور خطاب سنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بیان نہیں سنتے، طبیعت ہی نہیں آتی اس طرح۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان، اور قرآن کی خوبصورتی اور ایکیوریسی دیکھیے، بیان سب لوگوں کے لیے لیکن ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے۔ وہ جو فرما رہے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور وعظ ہے، وعظ و نصیحت کہتے ہیں، موعظہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین۔ آپ متقین کو گنتے جائیں، وہ جو شروع میں آیا تھا ہدل للمتقین، وہ یہ والی ہے، دوسرا درجہ ہدایت کا، راستے پہ چلنے والا۔ ورنہ ہدل للناس کیا ہے؟ قرآن میں ہدل للناس بھی آیا، ہدل للناس، بیان للناس ایک معنی، یعنی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بیان ہے لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی اس کو پڑھے گا راستہ دیکھ لے گا، ضروری نہیں کہ چلے۔ چلنے والا کس کے لیے؟ للمتقین، جس میں بچنے کی خواہش ہے اس کو اگلا سٹیپ نصیب ہوگا کہ جس طرح رہنمائی کی گئی ہے اس رہنمائی سے استفادہ بھی کرے۔ وہ والی ہدایت کس کے لیے؟ وہدن وموعظۃ للمتقین۔ اب آپ دیکھیں جنت کے لیے اعدت للمتقین، قرآن کی نصیحت کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ للمتقین۔ اعمال کس کے قبول ہیں؟ یتقبل اللہ من المتقین۔ تو یہ تقوی ہر جگہ پر ہونا چاہیے، خالی از تقوی عمل جو ہے وہ، اور تقوی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے، اور جو کچھ نہیں کیا جا رہا وہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا۔ تمام باتیں ان لائن آ جائیں گی، انسان کی تمام زندگی۔ کرتا ہوں تو کس لیے؟ اللہ نے کہا۔ نہیں کرتا اگرچہ دل چاہتا ہے، نہیں کرتا کس لیے؟ اللہ نے منع کیا۔ یہ تقوی، اسی سے خدا قبول بھی کرتا ہے۔ اوروں کے لیے کرنا، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے کام کرنا، یہ تقوی مشکوک ہو جائے گی، اجر بھی اللہ کے یہاں قبولیت بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اور شیطان پہلے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ نیک کام کرے ہی نہ، اور دوسری کوشش ہوتی ہے اگر کرنے لگا ہے تو پھر کہو کہ چلو اب کر رہے تو ہو ہی، کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تو نے اتنا نیک کام کیا، ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو لوگ، تو اس کو اجر کو اور خراب کرتا ہے۔ مگر یہ کہ وہ لوگوں کو شامل کرنا اس لیے ہو، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تنہا ایک مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، آپ سامنے کرتے ہیں تاکہ اور دوست بھی شامل ہو جائیں اور وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ
لوگوں کے لیے بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت. ان لوگوں میں سے جو اہل تقوی ہوگا وہ اگلے سٹیپ پر جائے گا، جو اہل تقوی نہیں ہوگا وہ اگلے سٹیپ پر نہیں جائے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور نرم نہ پڑو، ڈھیلے نہ پڑو. انہوں نے ترجمہ کیا ہمت نہ ہارو. صحیح ترجمہ ہے. کیا مطلب؟ یہ اصل میں جو آیات ہیں یہ پس منظر سارا جنگ احد کا. وَلَا تَهِنُوا، وہ حادثہ پیش آ چکا، وہ حادثہ پیش آ چکا. اور اب آپ آیات پہ غور کریں گے. وَلَا تَهِنُوا، اب نرم نہ پڑ جاؤ کافروں کے مقابلے، دوبارہ اسی طرح سخت ہو جاؤ. جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی رسول کی نافرمانی ہوئی، اس کا نتیجہ نکلا. ہمت نہ ہارو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرو کہ کیا ہوگا. اللہ کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی جیتو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. یہ قرآن کا اعلان ہے مومنوں کے لیے. آج وہ مومن تلاش کرنے چاہیے کہ جن کو کفار کے مقابلے میں نہ وہ ہمت ہارتے ہیں، نہ وہ کوئی غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چیزیں تھوڑی ہیں، فلان تھوڑی ہیں. اور اب یہ آیات صرف کس لیے رہ گئی ہیں؟ یہ آیت صرف ثواب لینے کے لیے رہ گئی. باقی اس آیت کا میسج کیا ہے ہمیں کیا پتہ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو. ان یمسسکم کرح، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے احد میں، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے. کوئی بات نہیں، جنگوں میں تو ہوتا رہتا ہے. پھر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ہے وہ ایام، یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرواتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں یوم لنا و یوم علینا، ایک دن ہمارے فائدے کی بات، ایک دن ہمارے نقصان. دنیا یہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں آج زخم لگ گیا تو اس قوم کو پہلے بھی زخم، اس کو تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگ چکا ہے. ان دنوں کو اللہ کا قانون کیا ہے، یعنی ان اپ ڈاؤنز کو، ان نشیب و فراز کو، اونچ نیچ کو ہم پھیرتے رہتے ہیں. آج تم خوش ہو رہے ہو، کل ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچے، تمہارا دشمن خوش ہو رہا ہو. تم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں سیدھے رہو. اللہ تم سے یہ چاہتا ہے. یہ ہم ان دنوں کو ہم گردش کرواتے ہیں کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ جانے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اب دیکھیں، اب یہاں پہ ایمان کا معنی پتہ چلتا ہے. یہاں پر ایمان کا معنی ذرا کھل کے آتا ہے. تاکہ اللہ جانے تم میں سے ان کو جو ایمان لائے ہیں. یہ اللہ کے جاننے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارے عمل سے بات واضح ہو کے سامنے آ جائے، کھل جائے، دلوں کی باتیں باہر آ جائیں. جب میدان جنگ لگتا ہے، جب سخت وقت آتے ہیں، جب مصیبت کے وقت آتے ہیں، تب میدان میں لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیچھے رکھوں، سیکیور رکھوں. ایک دفعہ ہے کسی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی سٹیپ، بڑا سٹیپ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے. وہ خدا بہتر جانتا ہے کس لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جو میدان والے ہوتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں اور تھوڑے رہ جاتے ہیں، اور کفار دشمنان خدا ان کو شکست دے دیتے. تو یہ بندہ بچا نہیں ہے جو سمجھ رہا ہے میں گھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے بچ گیا ہوں، مثلا مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، تسبیح تو پڑھ رہا ہوں نا میں. وہ مومنین شہید ہو گئے میدان میں، ان کو ذبح کر دیا گیا، مثلا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. یہ تسبیح توڑ کے سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ثواب لے رہا ہوں، بزدل. یا اللہ کے ان دنوں کو ہم پھیرتے ہیں تاکہ اللہ جانے ان کو جو ایمان لائے، یعنی جو مرد میدان ہے، نہ کہ جو میدان میں آتے نہیں سمجھ رہے ہیں بڑے پکے مومن. وَيَتَّخِذَ، آپ توجہ فرمائیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں سے گواہ بنائے. میدان والے گواہی دیں میدان سے بھاگنے والوں پر.
گھروں میں بیٹھ جانے والوں پر کہ ہم میدان میں نکلے تھے، یہ لوگ نہیں آئے تھے، ان کو یہ خدا کے گواہ بنیں گے قیامت کے دن ہر زمانے میں. جیسے وہ دوسرے سپارے کے شروع میں تھا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ بنو. یعنی رسول کہے میں نے دین پہنچا دیا، گواہی دیتے ہو، اور تم اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے زمانے میں جو حقیقی مومن ہوں گے، ان کے زمانے کے لوگوں کو جب لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ اللہ کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے تو یہ کام کیے تھے، یہ کام چور، یہ جو ہے بھاگ گئے تھے میدان سے، میدان میں نہیں ہوتے. ہر زمانے کے لیے میدان میں آنے والے اور میدان سے بھاگنے والے. آج مثلا اس پاکستان میں بعض دفعہ ملی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مکتب کا مسئلہ ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے میدان میں. آپ سوچیں اگر بلانے پر مثلا 50,000 یا لاکھ بندہ نکلے، اس کی ہیبت کیا ہے حکومت کے لیے، اور چند 100 نکل آئے، ان کو وہ کیا لفٹ کرائیں. وہ جو میدان میں ہوں گے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ان کے خلاف جو گھروں میں بیٹھے تھے. مگر یہ کہ وہ گھر میں بیٹھنے والا اور اپنے آپ کو شو نہ کرنے والا کسی بڑے ہدف کے تحت، بڑے الہی ہدف کے تحت وہ کام کر رہا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد اگر نہ اپنے آپ کو شو کرے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے، زیادہ بڑا کام کر سکتے. وہ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، خدا بڑا بہتر جاننے والا. لیکن جو صرف اس لیے بیٹھے کہ کون جائے باہر جا کے فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو میدان میں ہے وہ گواہ بنیں گے. یہ آیت دیکھیں، یہ زندہ کتاب ہے، مردہ کتاب نہیں ہے. مردوں کے لیے یہ کتاب نہیں بنی ہوئی کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی زخم لگ چکا ہے. اور یہ ان دنوں کو ہم پھیرتے ہیں، لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تاکہ اللہ جانے ان کو جو ایمان لائے ہیں اور تم میں سے، اور چاہتا ہے کہ انہوں نے ترجمہ یوں کیا، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لے لے. کون گواہ بنیں گے؟ جو میدان میں تھے. کن کے خلاف گواہ بنیں گے؟ جو میدان سے بھاگ جاتے. کیوں قومیں رہ جاتی ہیں، اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی؟ انہی لوگوں کی وجہ سے جن کو باہر نکلنے کا یعنی نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا. یا تو باہر نکلیں، اور اگر باہر نہیں نکل رہے کسی بڑے ہدف کے لیے، آپ ایسے کام کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ جو قوم کو فائدہ دیتے ہیں، اور اگر آپ مثلا ظاہری طور پر انوالو ہو تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا اور آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے، آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. تو پھر بھی جو میدان میں کھڑے ہیں، کچھ نہ کچھ چاہے چھپ کر ہی کریں، ایسا کریں کہ ان کی پشت مضبوط ہو. نکل نہیں سکتے تو نکالیں تاکہ میدان بھرا ہوا ہو، میدان خالی نہ ہو. اللہ کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہے. جب وہ تنہا اور کم تعداد میں مار کھانے والے گواہی دیں گے قیامت کے دن اپنے زمان، تو اس دن یہ تسبیحوں کے ورد خدا قبول نہیں کرے گا. اس لیے آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ایک بڑا حصہ میدان جنگ سے مربوط ہے. اور اگر اس زمانے میں مسلمان جنگیں نہ کرتے کیا ہوتا؟ کفار اور ان کو کھا پی جاتے، مار ڈالتے ان کو، اگر یہ لوگ میدان میں نہ نکلتے رسول اللہ کے ساتھ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. یہ وہ ایام ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر خدا لے بنا لے گواہ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب یہاں پہ ظالم کون ہے؟ یہاں پہ یتیم کا مال کھانے والا مراد نہیں ہے ظالم. یہاں پہ ظالم وہ ہے کہ جو میدان چھوڑ کے چل گئے. اللہ کو نہیں ہے پسند اندر بیٹھے ہوئے. آپ مولا علی کن کو وہ باتیں انتہائی تکلیف کے ساتھ بول رہے تھے کہ تم بیٹھ گئے ہو، وہ جس پہلی رات جس عورت کی ہوتی ہے شادی دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے، اس کی طرح تمہارا دماغ ہے، تم باہر نہیں نکلتے.
وہ جو جس کی پہلی شادی کی رات ہوتی ہے عورت کی، اس کے دماغ میں اگر آپ جا کے دیکھیں صرف آرزوئیں اور تمنائیں اور خوشیاں اور وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم اے مردوں کی شکل والے نامردو، تمہاری مینٹیلٹی اس پہلی رات کی دلہن کی طرح ہے، دشمن تمہارے سر پہ چڑھا کھڑا ہے، تم آرزوؤں میں مستیوں میں یوں زندگی گزرے گی، یوں ہمارے بچے ہوں گے، یوں فلان ہوگا، میرے میاں میرے ناز اٹھائیں گے، یہ سوچ رہی ہوتی۔ مولا فرما رہے کہ تم مردوں کی شکل ہے، تم نہ مرد ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں نکلو، تمہارا دشمن آ گیا، تم بیٹھے ہو، تمہیں عادت نہیں۔ تو میرا کیا ہوا مولا کے ساتھ؟ ان کام چوروں بزدلوں، یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پکے نمازی تھے، تسبیح نہیں ان کو پتہ تھی، تسبیح پتہ تھی ان کو، روزے نہیں رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن جب میدان میں جانے کا وقت آتا ہے پھر خدا کہتا ہے میدان میں نکلو۔ اگر میدان میں نہیں نکلتے ہو پھر واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے جو ٹھنڈے مسلمان ہیں وہ تو قرآن بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو ریئیکشن ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گا۔ جن کو اسلام کا خلاصہ یہ سمجھا کہ بس اپنے کمرے میں رہنا ہوتا ہے اور ادھر اللہ کی خوب عبادت کرنی ہوتی ہے، باہر کے معاملات سے ہمارا تعلق نہیں، باہر گندے لوگ نکلتے ہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب دیکھ قرآن کرتا کیا ہے، تاکہ اللہ مومنوں کو فلٹر کر لے۔ تمحیص، یہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تمحیص کسے کہتے ہیں؟ تمحیص عربی زبان میں اس پروسیس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ملاوٹی چیزوں کو خالص چیز سے الگ کر لیا جائے اور اس چیز کو خالص کر لیا جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے کیا فرمایا تھا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ خدا جان لے پیور کر دے ان کو۔ اور یہاں پہ ایک دوسرا بھی اس میں معنی چھپا ہوا، اور یہ تاکہ مومنوں کی جو کمیاں ہیں میدان میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ معاف کر دے، میدان میں آنے کی وجہ سے خدا ان کو وہ پچھلے بھی جو کمیاں تھی وہ بھی معاف کر دے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ پیور کر دے۔ یہ انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے ایمان والوں کی چھانٹی کر دے، الگ کر لے ان کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو نابود کر دے، کافروں کو نابود کر دے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ جب مومن میدان میں آتے ہیں تو خالص مومن ہوتے ہیں کہ جو کفار کی تباہی کا اور شکست کا سبب بنتے ہیں، لیکن ادھر بھی جو منافق اور 2 نمبر مال ہوتا ہے بھاگ جانے والا، وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو میدان چھوڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، جو نہیں آ رہے تھے، منافقین اور فلان تھے، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، مرد میدان کون ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کون ہیں، یعنی جب کوئی میدان میں مصیبت آتی ہے تو ڈٹ جانے والے وہاں پر کون ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، جہاد زمانہ جنگ میں جہاد کا تقاضا اس میدان میں ہونا ہے، زمانہ امن میں جہاد کا اپنا مفہوم ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہنا، جیسے اوپر فرمایا تھا نا، تنگی ہو یا خوشی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یہ جہاد ہے۔ اگر دین کے دشمن موجود ہیں دنیا میں تو جو دیندار ہیں انہیں دین کے لیے، دین کی تقویت کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو جہاد کہتے ہیں سخت کوشش کو، یہ جد و جہد جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جد و جہد جسے کہا جاتا ہے، یہ جیم ہے اور دال، یہ جہاد اسی سے، جہد کہتے ہیں کوشش کرنا، اسی سے لفظ سے اجتہاد ہے، اجتہاد یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا۔
اور پھر یہ ایک اصطلاح کے طور پر جو علوم دین میں جس پہ بہت کوشش کی ہوتی ہے اور صاحب رائے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اجتہاد کے درجے پہ فائز ہے، مجتہد ہے، یعنی بہت زیادہ محنت کی ہے اس نے۔ معنی وہی ہے، یہاں پر توجہ فرمائیں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، اور اس سے قبل تم موت کی تمنا کر رہے تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کن کو؟ مومنوں کو، مجاہدین کو۔ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے بارے میں خداوند عالم نے جو اجر اور اس کا اعلان کیا رسول اللہ نے، تو بہت سارے جو مومنین تھے ان کے دلوں میں تمنا پیدا ہو گئی کہ ہم بھی مرے خدا کے راستے میں، کب موقع آئے گا۔ اب یہ خداوند عالم ان کو وہ یاد کرا رہا ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور موت کے سامنے آنے سے قبل تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو سو اب تم نے اسے دیکھ لیا، موت کو دیکھ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے موت کو سامنے دیکھ لیا، اور تمہاری نظریں، یعنی تمہیں وہ نظروں سے نظر آ رہی تھی جسے تم دیکھ رہے تھے۔ اب توجہ فرمائیں، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھاگنے والے مسئلے کے بعد ہوا کہ تم تو موت کی آرزویں لے کر آئے تھے جب تک تم نے دیکھی نہیں تھی قریب، جب قریب دیکھی تو تم میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ میدان سے بھاگ گئے۔ اور وہاں ایک افواہ اڑی تھی کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے، رسول اللہ شہید ہو گئے۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد کیا ہیں سوائے ایک رسول ہونے۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر ان کو موت آ جائے، او قتل، یا انہیں قتل کر دیا جائے، موت آ جائے یعنی اپنی طبیعی موت آ جائے خدا کی طرف سے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ آ جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین سے۔ یہ ہوا کیا تھا؟ جب افواہ اڑائی کفار نے کہ رسول اللہ جو ہے قتل، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، اب مزید پاؤں کھڑ گئے لوگوں، تو جو بھاگ رہے تھے کچھ لوگ تھے ان کو روک رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے انس ابن نضر، الف نون سین ابن نون ضاد را، نضر، یہ روک رہے تھے اور یہ پکار کے کہتے تھے کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو لوگ جواب دیتے تھے کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو ہم کیا میدان میں رکیں گے۔ تو یہ آگے سے جواب دیتے تھے ان کو کہ جس کام، اگر رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو جس کے لیے رسول اللہ شہید ہوئے ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، اسی کام کے لیے ہم بھی شہید ہو جائیں۔ یہ جب حالات پلٹا کھاتے ہیں، خوف کے موقع آتے ہیں، پھر ایمان کے درجات اپنا کام دکھاتے ہیں، کون کس مقام پر کھڑا ہوا۔ بھاگنے والوں میں سے ایسا نہیں کہ منافق تھے اور فلان تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تو موت کی تمنا لے کر آئے تھے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کر رہے تھے، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس کی ملاقات سے پہلے، اب دیکھ لیا تم نے کیا کیا۔ تو یہ جو انس ابن نضر ہیں، یہ بھی ذرا آپ سن لیجئے۔ انس ابن نضر جو تھے یہ بدر میں، غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے رسول پاک سے کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر یہ بھاگ گئے، بدر میں شرکت نہیں کی۔ بعد میں بہت شرمندہ ہوئے اور جب رسول اللہ جنگ سے واپس آئے تو آ کر ایمانداری سے کہا کہ میں نے غلط حرکت کی، میں نے جھوٹ بولا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں، اگر اللہ میری توبہ قبول کر لیں، آپ میری تو معافی قبول کر لیں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اگر کوئی موقع آیا تو میں یہ جو پچھلی میں نے خرابی کی ہے اس کا جبران کر دوں، اس کی کمپنسیشن کر دوں۔ احد میں یہ انس ابن نضر ان میں سے ہیں کہ جب بھاگ رہے تھے کافی لوگ، یہ روک رہے تھے اور لڑ رہے تھے۔ بہرحال یہ لڑتے رہے، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان شہداء کی لاشیں اٹھا رہے تھے تو اچانک رسول اللہ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ایک طرف اشارہ کیا، چل پڑے، اور ایک چٹان کے پیچھے جب گئے وہاں پر انس ابن
نضر کی جو لاش تھی اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اور روایت کے مطابق پتہ نہیں 80 یا 90 کے قریب زخم لگے ہوئے تھے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، اور جسم کٹا پھٹا پڑا ہوا تھا۔ اور میں معذرت بھول گیا، جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو اس طرف، تو جملہ یہ بولا کہ اس طرف چلو، مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب اس طرف گئے اور اس چٹان کے پیچھے گئے تو انس ابن نضر کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر بعض روایات کے مطابق وہ آیت اتری تھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر کے انہوں نے دکھا دیا۔ اور یہ وہ تھا کہ جو انس نے کہا تھا اب اگر کوئی موقع آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پچھلی غلطی کی تلافی کر دوں۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر کے دکھا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے، جس کو موت آ گئی اس راستے میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں چاہتے تھے لیکن نہیں لکھی تھی وہاں پہ موت، وہاں پہ شہادت نہیں لکھی تھی لیکن ہیں انتظار میں، ہیں سچے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کوئی تبدیلی اپنے جذبے میں اور اپنے عہد میں نہیں کی کہ موت دیکھ کر فوراً کہیں کہ یا اللہ ہم نے تو یوں کہا تھا، تو یوں کہا تھا، تو یہ کہا تھا، بھاگ جائیں وہاں سے۔ انہوں نے کوئی تبدیلی اپنے اللہ کے ساتھ وعدے میں نہیں کی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ اسلام فہمی کے لیے قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں۔ حقیقت اسلام ایک ہوتا ہے موڈیفائڈ اور ایڈیٹڈ اسلام، جو ہر شہر کے حالات کے مطابق، ہر علاقے کے حالات کے مطابق اسلام چینج ہو جاتا ہے۔ ایک وہ اسلام ہے، ایک خالص اسلام ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور محمد تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، تو اگر ان کو موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو جو بھی الٹے پاؤں پھر جائے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، الٹا پھرنے سے اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو اللہ ان قریب جزا دے گا۔ یہاں شکر گزاروں سے کون مراد ہے؟ جنہوں نے آخر تک میدان نہیں چھوڑا، اور یہ جو نعمت اسلام ملی تھی اس کا شکر کیا ہے؟ اس کے دفاع میں میدان میں رہے، اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دیں۔ یہ نعمت اسلام کا شکر یہ ہے، نعمت قرآن کا شکر، نعمت رسالت کا شکر یہ ہے، کیونکہ قرآن میں جو لفظ آتا ہے آیت کے آخر میں وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے پچھلی بات سے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے میدان سے بھاگ جاؤ، وہاں کہو یا اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی، اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، ایسی بھی تعویل باز کر لیتے۔ شکر کیا ہے؟ کہا جا رہا اگر تم بھاگ جاؤ گے اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، ہاں شکر گزاروں کو خدا بہت جلد جزا دے گا جو میدان میں کھڑے ہوئے۔ مراد یہ ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اب خدا ان کو بتا رہا ہے کہ یہ بات تم پتہ رکھ لو اپنے ذہنوں میں کہ کوئی جاندار اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ اگر تمہاری، کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر تمہاری موت لکھی ہے نا تو گھر جا کے بھی مرو گے۔ ہاں یہ والی عزت تم نے سلیکٹ نہیں کی، یہاں مرنا تم نے سلیکٹ نہیں کیا۔ اگر تم میدان میں رہتے، تمہاری موت نہیں تھی اس وقت، تم نہ مرتے، لیکن عزت رہتی خدا کی، مرد میدان رہتے۔ اور اگر تمہاری موت لکھی ہے تو پھر جب جہاں لکھی ہے وہ گھر میں بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ یہ قرآن یہاں پہ کہنا چاہتا ہے، اور ایمان والا یوں ہی سمجھتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی جاندار، یا نفس کا ترجمہ جاندار کیا یعنی ذی روح، اذن خدا کے بغیر اس کو موت نہیں آ سکتی، نہیں مر سکتا۔ کتاباً مؤجلا، یہ ایک لکھی ہوئی معین شدہ کتاب، لکھی ہوئی چیز ہے اللہ کے پاس۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس کا ارادہ، جو اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا ہم اسے دنیا میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت میں، آخرت کے ثواب کا جس نے ارادہ کیا ہے ہم اس کو آخرت میں سے دیں گے۔
وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو بہت جلد ہم جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، جنگیں کی۔ اب یہ مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، تم پہلے نہیں ہو، بہت سارے اللہ کے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ربیون یعنی رب والے تھے، اللہ کے حقیقی ماننے والے تھے، انہوں نے ہر ایک نے اپنے زمانے میں اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیے۔ کتنے زیادہ لوگ ایسے ہیں، لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں جو بھی ان پر مصیبت اور مشکل اور زخم آتے تھے وہ ڈھیلے نہیں پڑتے تھے، ہمت نہیں آتی۔ یہ مومنوں کی نشانی، ان کو تو جنت نظر آ رہی ہوتی تھی۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ میرے محبوب یعنی اللہ سے ملاقات میں بس یہ تلواریں بیچ میں رہ گئی، خدا سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ہنس رہے تھے خوشی سے، تو ساتھ والے نے کہا کہ آپ اس موقع پہ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کا انتظار تھا اس سامنے دیکھ رہا ہوں، بس یہ تلواریں بیچ میں رہ گئی اور پھر مجھے ملاقات کرنی خدا سے، تو اس کی خوشی جو ہے عجیب۔ تو کتنے نبی گزرے جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگیں لڑی، قتال کیے، اور اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے انہوں نے حوصلے نہیں ہارے، بد دل نہیں ہوئے۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ کمزور پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی تھکے۔ تھکتے تھے، ایسا نہیں کہ تھکے نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ گویا کہ نہیں تھکے، اس طرح وہ تھکاوٹ کو پیچھے پھینک کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ اب دیکھیں صبر کا معنی واضح ہو جائے گا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اس آیت کو دیکھیں تو صبر کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تو صابروں کو دوست۔ کون سے صابر ہیں؟ جو تھکتے ہی نہیں میدان سے، نہ بھاگتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں وہاں پر۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کتنا واضح ہے قرآن۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اور اب انہی کی دعا، وہ جو دعا مانگا کرتے تھے جب میدان جنگ میں ہوتے تھے، وہ دعائیں خدا سے کیا مانگتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ ہم نے تیرے پر بڑا احسان کر دیا، اب جنت ہماری پکی ہوگی۔ اب ان کی دیکھو، وہ جو نبیوں کے ساتھ کفار سے لڑ رہے ہوتے تھے، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اور ان کا قول، ان کی بات، ان کا کلام اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، کہ اے ہمارے رب ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی مغفرت کر۔ این میدان میں لڑتے ہوئے ابھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں نہیں جنت میں بھیجے گا تو کس کو بھیجے گا۔ کچھ احمق بے وقوف ممبر پہ چڑھ کے ایسی لغویات بولتے ہیں، جہالت میں بھی لاجواب ہے اور بے حیائی اور بے شرمی میں بھی لاجواب ہے۔ ایک خبیث بیٹھ کر ممبر پہ کہہ رہا تھا اللہ ہمیں نہیں دے گا تو کرائے پہ چڑھائے گا جنت۔ خدا کی لعنت ہو تم۔ یہ جو عین میدان میں انبیاء کے ساتھ جن کے گلے کٹ رہے ہیں اور جو زخم کھا رہے ہیں، کفار کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لنا، انہیں گناہ یا اپنی غلطیاں یاد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش، ہماری مغفرت فرما، واسرافنا فی امرنا، اور جو تو نے یعنی ہمیں حکم دیے تھے ان میں اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دے۔ جس طرح تو چاہتا تھا اگر ہم حد سے بڑھ گئے ہیں، ہم نے خرابیاں کر دی ہیں، جو ہمیں تو نے کہا تھا ہم نے ان حدود میں ہم نہیں رہے، ہمیں معاف کر دے۔ کہاں پر دعا کر رہے ہیں؟ میدان جنگ میں، کہ اس جگہ سے زیادہ پیاری جگہ ہی اللہ کو کوئی نہیں، جہاں پہ انسان اپنی ساری دنیا، رشتوں اور جان کا بھی سودا کر کے وہاں کھڑا ہوتا ہے دشمن کی تلوار اور نیزے اور اس کے سامنے، بندوق کے سامنے۔ نیک بندے کی علامت کیا ہے؟ وہاں بھی بجائے اللہ پہ احسان جتانے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت کر، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اپنے معاملات میں اسراف کیا ہے یعنی حد سے بڑھ گئے ہیں ہمیں معاف کر دے، وثبت اقدامنا، یہ نہیں کہتے یا اللہ ہماری جان بچائیو،
ہمارے قدم جما کے رکھنا میدان میں، ہم میدان سے بھاگیں نہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، میدان سے ہم نہ بھاگیں تیرے دشمنوں کے سامنے سے۔ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو ہماری مدد کر اس کافر قوم کے خلاف۔ یہ ہے مومن، یہ قرآن کا مومن یہ ہے۔ ابھی جو ہے عجیب عجیب مومن مینوفیکچر ہو گئے، کرو کچھ بھی نہیں، بدماشیاں کرو، گناہ کرو، آرام کھاؤ، جنت کی ٹکٹ جیب میں لے کے پھر رہے، عجیب و غریب۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا حسن ثواب الآخرہ، بہترین ثواب آخرت کا اللہ نے دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ محسنین کو سے محبت کیوں نہ ہو اللہ کو محبت ان سے، جو سارا کچھ دنیا اپنی وار کر بھی پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں معاف کرنا، ہم نے زیادتی کی، اور ادھر 4 روپے دے کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جنت خرید لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے پڑھا ہی نہیں قرآن، انہوں نے لیا ہی نہیں قرآن سے دین، تب یہ بے شرمیاں کرتے پھر۔ اگر آیات قرآن اور مومنوں کے منہ سے نکلنے والی باتیں اور مومنوں کی جو صفات قرآن بیان کرتا ہے، اگر وہ بیان کرتے اور نہ خدا کے دین سے منبر پہ جھوٹی باتیں کر کے، خیانت کر کے، پیسے کھانے کے لیے اگر نہ وہ غلط دین بیان کرتے، قرآن والا دین بیان کرتے، تو آج معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج کوئی بھی کرپٹ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھتا، آج سمجھتے ہیں۔ کاش کہ یہ قرآن والا دین بیان کیا ہوتا، اس کو نہ چھپایا ہوتا، خود اس سے دین لیا ہوتا۔ یہ ساری مصیبتیں جو امت اسلام پر ہیں، یہ اسی قرآن سے بھاگ کر کوئی کسی کو کوئی راگڑیاں سن رہا ہے، کوئی میوزک کے ذریعے دین لے رہا ہے، کوئی جناب شاعری کے ذریعے دین لے رہا ہے، کوئی قوالیاں سن کے جنت میں پہنچا بیٹھا ہے۔ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پوچھے گا نہیں، یہ جن کے خون گرے ہیں زمین پر، جن کے خون گرے ہیں، جن کے خون آج گر رہے ہیں، ان کو پکڑے گا نہیں جو بیٹھ کر اللہ کے دین کے ٹھیکیدار بن کر غلط دین بیان کرتے، اور ان کی وجہ سے اگر صحیح دین بیان کیا جاتا تو کچھ لوگ نکل آتے اور میدان میں حق کے حامی بن جاتے، ان کو جنت کی ٹکٹیں پڑھا کے غیر ذمہ دار بنا کے جو مرضی کرو جنت تمہاری پکی ہے۔ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، تو مطلب ظلم دین پہ نہیں کیا، اپنے آپ پہ کیا ہے۔ انہوں نے وہ خنجر گھونپا ہے دین اسلام کی پشت میں، خدا بند عالم پکڑے گا۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ تو سمجھنا بڑے ثواب مل رہے ہیں نا ان کو، ثواب تو دور کی بات ہے، پکڑ کے گھسیٹا، جیسے یہودی علماء کو جو دین کی خیانت کرتے تھے تورات کے ساتھ، اس طرح ان کو گھسیٹا جائے گا۔ جس بھی فرقے کے ہو، جس بھی مسلک کے اپنے آپ سمجھتے ہو، جو قرآن والا دین بیان نہیں کرتا، امانت داری کے ساتھ لوگوں کو نہیں پہنچاتا، قیامت کے دن پکڑا جائے گا خدا کی بارگاہ میں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یحب کا زیادہ اچھا ترجمہ ہے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔